السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور 27 دسمبر جہاں بہت ساری تلخ یادیں لیے ہوئے ہے، یعنی بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی اسی دن ہوئی، اور یہ دن اس حوالے سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ آج جس طرح ہے وہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو پولیس نے سلوک کیا، ایک ایسا وزیر خارجہ جس نے ہمیشہ ہے وہ مذاکرات کی بات کی، پارلیمان کی بات کی، اور میں تو اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ آج کے دن کی جو سیاہی ہے اس کو دگنا کرنے میں وہی کردار ادا کیا گیا ہے جس طرح بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ان کی کردار کشی ہے وہ کی گئی تھی، اور یہ کسی اور نے نہیں کی، یہ جناب وہی صاحب ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ انوکھے لاڈلہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جی میاں محمد نواز شریف۔ بے نظیر کی وہ وہ جس طرح اینک کا ٹوٹنا، ان پر تشدد ہونا، اور بیگم نصرت بھٹو پر کے حوالے سے بھی کوئی اچھی یادیں ہیں وہ وابستہ نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک شخص وہ اس ملک کا وزیر خارجہ ہے، دنیا میں ہم کیا امیج دے رہے ہیں، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جب ضمانت ملتی ہے تو اس کو جس طرح گھسیٹ کر ایک سابق وزیر داخلہ کو وہ گاڑی میں وہ پھینکا گیا، اس طرح کا سلوک تو پرویز مشرف کے دور میں بھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ وہ پیش نہیں آیا، لیکن یہاں سب چلتا ہے کیونکہ اس بغض کا اندازہ جناب آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بالکل وہ اس وقت مسلم لیگ نون، جمہوریت اور قانون کی اور آئین کی بالادستی کی ساری باتیں جو ماضی میں نواز شریف کیا کرتے تھے وہ اس وقت وہ غالباً بھول چکے ہیں، اور ایک واقعہ اس سے بھی بڑا اہم جو اس کے ساتھ جڑت رکھتا ہے وہ بڑا اہم ہے کہ گزشتہ روز وہ سیکٹری ہاؤسنگ ہیں ڈاکٹر شہزاد بنگش، ان کو بلایا گیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہاؤسنگ کے حوالے سے، اور اس میں خاص طور پر حاجی ہدایت اللہ کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، اور اس قائمہ کمیٹی میں دیگر سینیٹرز میں سیف ابڑو، فدا خان، انوار الحق ڈوگر اور افنان ہیں جن کا شیر افضل کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تھا، اور انہی کے نام سے وہ ایک چیزیں وائرل بھی ہوتی رہیں، پروگرام کے حوالے سے بھی بات کہی جو میں نہیں کرنا چاہتا، اور افنان اللہ نے وہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ وہاں سے پوچھا کہ 26 ستمبر 2008 میں وہ شیر افغان ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشنز کے ڈی جی رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ جناب ذرا یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کرپشن کی ہے، ان کو پلاٹ ہیں وہ قوانین سے ہٹ کر الاٹ کیے گئے ہیں، ذرا ان کا کچا چٹھا نکالیں، جبکہ دوسری جانب اسی قائمہ کمیٹی کے اندر قائمہ کمیٹی کے ممبران جس شخص پر برس پڑے وہ پی ڈی ہے جناب پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے غلام فرید، اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وہ انہوں نے یہ کیا کہ 20 کروڑ کے فنڈ وہ ایڈوانس میں جاری کر دیے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈیپوٹیشن پہ آنے والے تمام لوگ واپس گئے، لیکن اس نے کسی بھی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ مبینہ طور پر جڑت کی وجہ سے اپنا تبادلہ رکوا لیا، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جاتی، اس پر وہ افنان اللہ سینیٹر افنان اللہ نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اپنا سیاسی سکور وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی، اور شیر افضل مروت کے حوالے سے پوچھتے رہے، اور یہاں انہیں اس حوالے سے وہ کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب فیڈرل سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد بنگش نے کہا کہ ان پر کسی قسم کے کرپشن چارجز نہیں ہیں۔ جی یہ وہی شیر افضل مروت ہیں جن کو پنجاب پولیس نے بھی گرفتار کیا، اور شیر افضل مروت نے اس وقت وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا جب بولنے سے لوگ وہ گھبرا رہے تھے، تو شیر افضل مروت کو کسی بھی طرح وہ ان کی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو لانے کے لیے، اس کو کسی بھی طرح کسی ایسے کھاتے میں فٹ کرنے کے لیے اتنے بے چین ہیں افنان اللہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے جو پلاٹ لیے تھے انہوں نے کہا جی ہر چیز قوانین کے مطابق ان کو دی گئی ہے، اور ان کے خلاف کوئی کرپشن چارجز کسی قسم کے نہیں ہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی جھلک ہے جو بتا رہی ہے کہ اس وقت شہر اقتدار سے لے کر پورے پاکستان کے اندر سکہ
وہ جاتی عمرہ کا چل رہا ہے، اور اس سکے کو چلانے میں جو اس وقت سب سے زیادہ جن پہ کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کبھی امیر المومنین بننے کا خواب دیکھتے ہیں، کبھی ماضی میں اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی وہ باتیں کرتے تھے، اور کبھی پاکستان کو جو بدلنے کا جو ایک نیا انہوں نے جو ہے وہ فارمولہ وہ کہتے ہیں میری جیب میں ہے، وہ فارمولہ جو ہے وہ عوام کو مینار پاکستان پہ تو وہ نہیں دے سکے، اور مسلسل 35 سال یعنی ایک پوری نسل پاکستان کی انتظار کرتی رہی کہ جاتی عمرہ کا یہ انوکھا لاڈلا جو ہے وہ اور ان کے ساتھی کب اس ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ اقتدار حاصل کرنے کے باوجود، وزارت عظمیٰ کی کرسی حاصل کرنے کے باوجود، وزیر خزانہ رہنے کے باوجود، اور جس طرح ان کو باعزت طریقے سے لا کر جو ہے وہ کرسی پر بٹھانے کی کوشش میں بہت سارے بے گناہوں کو بھی جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ جرم جن کا نہیں بھی بنتا تھا ان کو بھی کہا کہ ان کو پکڑ لیں۔ چھنگا مانگا کو آپ 1000 سے اگر ضرب دے لیں تو اس سے بڑے لیول پر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی کی گئی، ان کے کاغذات چھینے گئے، اس کے باوجود بھی وہ معتبر ٹھہرے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہوں۔ صبح میں کہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ سرنگو ہو جائیں تو وہ سرنگو ہو جائیں۔ یہ گوبھی کے پھول نہیں ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ 25 کروڑ لوگ ہیں جو زخموں سے چور ہیں، اور اب 25 کروڑ لوگ 8 فروری کو اپنا فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ پھر ایک انوکھے لاڈلے کے پاس اپنا مستقبل گروی رکھیں گے یا اپنا فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ یہ تو 8 فروری کا سورج ہی بتائے گا کہ کون سا سکہ چلے گا، جاتی عمرہ کا سکہ چلے گا یا پھر جسے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں جو ہیں ان کو بھی کوئی حصہ ملے گا۔ یہ تو آنے والا وقت ضرور بتا دے گا، لیکن جس طرح کوفہ مزاج شہر اقتدار میں ہو رہا ہے اس کی مثال غالباً ماضی میں نہیں ملتی۔ شیر افضل مروت اور شاہ محمود کے ساتھ جو ایک بغض کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، اس پر جو ہے وہ کوئی بھی جمہوریت پسند یہ نہیں کہے گا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے، اور جو بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر، سیاسی جماعت کے رہنما کے ساتھ ماضی میں بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ اب دعا کرتے ہیں کہ آنے والا سال جو ہے، جو چند دن رہ گئے ہیں اس کے بعد نیا سورج طلوع ہوگا۔ آنے والا سال اس پاکستان کے لیے امن، محبت، بھائی چارے کا سال جو ہے وہ ثابت ہو، اور کوئی اور 27 دسمبر پھر اس قوم کے لیے بھاری نہ ہو۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔